بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ کسی عورت پر فریفتہ ہوا، دیوانہ ہوا، اس سے گناہ کرنا چاہتا تھا، موقع تلاش کر رہا تھا. کہتے ہیں وہ اب موقع تلاش کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے کہ میں اپنے دل کی ہوس کو پورا کروں. اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، پیچھے پیچھے. اب دیکھا کہ یہ کسی لشکر کے ساتھ جا رہی ہے، تو اس نے کہا چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ٹھہراؤ ہوگا ان کا، کہیں نہ کہیں تو یہ رکیں گے، اپنا بستر لگائیں گے، رات سوئیں گے، وہیں پر اپنی خواہش کا اظہار کر لوں گا. رات کا وقت آیا، ٹھہراؤ کیا، بستر لگایا، سب سونے لگے. جب سارا لشکر سو گیا نا، وہ نوجوان اپنی خواہش کے اظہار کے لیے اس عورت کا ڈھونڈتا ہوا عورت کے قریب گیا اور جا کر کہتا ہے، اپنے دل کے حال بیان کرتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے، بتاؤ تم کیا کہتی ہو. وہ عورت تھی بڑی اللہ والی، اس نے اپنے خواہش کا اظہار کیا نا. اب اس عورت نے کیا کیا؟ اس عورت نے کہا ذرا دیکھو قافلے والے سارے سو گئے ہیں. اس نے کہا سارے سو گئے ہیں. کہا جا کر پھر دیکھو سارے سو گئے ہیں. اب وہ گیا، جا کر دیکھا، پھر آ کر کہا سارے سو گئے ہیں. اب اس کا جملہ سنیے گا. اس نے کہا سب سو گئے، کہا سب سو گئے، کہا سب غافل، کہا سب غافل ہیں. کہا لیکن جس رب کے ہم ماننے والے ہیں نا، وہ رب سونے سے بھی پاک ہے، غافل ہونے سے بھی پاک ہے. اللہ اکبر. جب اس بندے نے یہ سنا، لرزہ طاری ہوا، اٹھا، بھاگا، جنگلوں کی طرف چلا گیا. کچھ دن بعد اس کی انتقال کی خبر آئی. اب وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، قبر میں دفنا دیا گیا. چند لوگوں نے خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے، باغات میں ٹہل رہا ہوں. کہا دیکھ نہیں رہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے. کا مطلب رب نے بخش دیا. کہا رب نے بخش دیا. اب اگلا جملہ سنیں. اس نے کہا سبب کیا بنا؟ عبادتیں، نیکیاں، بڑی بڑی عبادتیں. اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم، میرا رب سچا ہے، رب ہی نے فرمایا ہے نا جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کی بخشش کر دوں گا. کہ ساری نیکیاں ایک طرف، بس اس ایک رات کا خوف تھا. رب نے اس ایک رات کے خوف کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے اس خوف کی وجہ سے بخش بھی دیا اور جنت بھی عطا فرما دی. یہ ہے میرے رب کا خوف، یہ اس خوف کا انعام. بندہ ڈرے تو صحیح،